وہ کبھی جو ہے نا سنا تھا دانشوروں کی باتیں، اور ایک محاورہ سنا ہوا تھا کہ اپنے وڈیروں کی باتیں، اپنے بڑوں کی باتیں. تو وہ جو محاورہ کہیں سے آیا ہے نا، میرے خیال سے یہ محاورہ ایک ایسے شخص کا ہوگا جو پاکستان میں رہنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں رہنے والے تو ہر کسی وڈیرے کو میں جا کے جب بیٹھتا ہوں اس کے پاس تو اس سے پوچھتا ہوں تو دانشوروں کی باتوں میں کیا ملتا ہے؟ او یار منڈا بڑا مارد ہے، او یار منڈا خرچہ نہیں دیندا، او یار آج بھی فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، او یار گل سن کوئی 100 روپیہ دیں، او یار پتہ کی گھر دی لڑائی، او یار میں دوائی لینی ہے. یہ بات رہ گئی ہے بس. تو ہمارے نظام خلافت میں ایسے شخص جو بیچارے ساری عمر ٹیکس دیتے رہتے ہیں اور ریاست کو پالتے رہتے ہیں، ان کے وظیفے لگا کرتے ہیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ عزت والی زندگی جئیں؟ وہ کوڑیوں کے دام ایسے دروازوں کے باہر جیسے نزلہ پڑا ہوتا ہے ویسے یہ میں نے دیکھے ہیں کچھ باپ. تو نظام خلافت میں ایسا نہیں ہے. وہ جو بیچارہ بڈھا ہو کے مرنے والا ہے اس کا جو ہے وہ خلافت اس کا وظیفہ لگاتی ہے. تو تم لوگ وظیفہ اور ہمارے پاکستان میں وظیفہ، کس نام کا وظیفہ اور کس کو وظیفہ؟ ٹھیک ہے نا. تو خدا کے لیے یہ کچھ بڈھوں کا سہارا بن جاؤ، ٹھیک ہے. یہ جو بوڑھے ماں باپ بیچارے، ٹھیک ہے نا، تو وظائف مطلب یہ ایسے کیسے ہوگا؟ یہ جب تک ہم اس نظام خلافت پہ شفٹ نہیں کریں گے، جب تک اس کو جو ہے اس کے ابھی تو اس کو چلانے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس عمارت کو کھڑا کرو گے یا کھڑا کرنے کی کوشش میں لگو گے تو شروع میں چیزیں سمجھنی پڑیں گی. تو ٹیبل پہ کوئی رسید تو پڑی ہو اس بارے میں، کوئی ڈرافٹ تو تیار کر کے رکھا ہو. بینگ اے مسلم نیشن کوئی ڈرافٹ پڑا ہو، کوئی آئے، کوئی کسی کے دل میں اللہ ہمت ڈال دے، کوئی فیس فرنٹ لے کے آئے اپنا، ٹھیک ہے، کوئی معاملات کو آگے لے کے چلنے والا آئے، کوئی ڈرافٹ تو پڑا ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں تو دور دور تک کوئی میں ٹی وی سنتا ہوں، مسائل کا حل جس میں ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا. ایک بندے نے مسئلہ رکھا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہی پنگا تو نے کیا تھا فلاں صدی میں، اور جرم تو پھر تاریخ کی لسٹ میں سارے لکھے ہوئے ہیں. تو کیا کرو گے؟ ہر نیا جرم کر کے کہو گے پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لو وہ بھی ہوا تھا، یہ کرو گے؟ اور یہ سننے والے کیا پاگل ہیں؟ چپیڑ نہیں مارتے منہ کے اوپر کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ نیا جرم کر کے تو کیمرے کے سامنے عوام کو یہ سنا رہے ہو کہ وہ تاریخ میں دیکھو وہ بھی تو ہوا تھا. اور ایسے نہیں ہوتا. اور فردر پروسیڈنگ جو ہے وہ یہ کہ اس طرح کی بات کرنی ہی نامناسب لگتی ہے. تو یہ ٹی وی اور یہ ملٹی میڈیا اور یہ لاکھوں کے خرچے اور پیسوں کی ریل پیل یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. مجھ تک تو کوئی سیدھی صاف انفارمیشن پہنچنے سے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کہیں پر تو سیدھی صاف انفارمیشن آگے آئے. حقیقت کیا ہے اس پہ پردے ڈالنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ حقیقت کو اجاگر کر کے دکھایا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پنجابی میں یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ بچوں کے جو شیطانوں والے کام ہوتے ہیں نا پردے ڈالتی ہیں. رات کو ابا آیا، ابا منجی پہ بیٹھا، اوئے لے آؤ نا روٹی، پانی بھی لیا، پتر فہمیا بیٹھا ہے، آج لڑائی کر کے آیا، گوانڈیاں دے منڈے دا سر پاڑ چھڑیا. اچھا ماں آئی ہے، روٹی رکھی ہے، روٹی رکھ کے پانی دی ہے، پاس ہی پیندوں پہ بیٹھ گئی ہے. اچھا کی ہویا ہے؟ چپ چپ کیوں ہو؟ یہ کچھ نہیں، باہر کھیڈ دیا نا وہ منڈے نو، گوانڈیاں دے منڈے نو سٹ لگ گئی ہے، دونوں کھیڈ دے ہن پے تے بس اس طرح.
है। ये नहीं बताना कि ये कंजर उसकी पहले गेंद पकड़ के भाग गया था और वो इसके पीछे भाग रहा था, ठीक है ना। और इसने फिर क्या किया कि एट द एंड जाके उसको धक्का दिया और उसका सिर सीढ़ियों पे लग गया, तो लड़ाई हुई, ये लड़े हैं उससे, ऐसे नहीं। और उसको मारने लगे तो रास्ते में आ जाना, और करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वही बच्चा उन्हीं का सिर फाड़ देता है, अब्बे का भी सिर फाड़ देता है, तो अम्मा का भी चपेड़े मार मार के नक मुंह सुझा देता है। ये होती है बात। उस जुर्म करने वाले को चपेड़े मारी होती, या उसकी थोड़ी तजलील की होती, उसको लाइट किस्म की पनिश की होती, या उसको जैसे भी करके तनकीद का निशाना इतना बनाया जाता कि वो सोचता आगे आइंदा सिर फाड़ने से। यानी मतलब मसले को आपने खुद बढ़ावा दे दिया कि जब आप किसी जुर्म करने वाले को पकड़ोगे नहीं, उस पे कोई उसकी नब्ज नहीं पकड़ोगे, उसको कोई सजा नहीं दोगे, उसकी कोई तजलील नहीं करोगे। यहाँ तजलील होती है बेचारे वो जिनके कत्ल हो जाते हैं। वो मैंने देखा है अदालतों के सामने, जो कत्ल करने वाले लोग हैं वो भी वैसे ही खड़े हुए हैं, और जिन बेचारों का कत्ल हो गया वो भी वैसे ही खड़े हुए हैं, और सहमे खड़े हुए हैं, और सुबह से दोपहर हो जाती है और कोई उनको पानी तक नहीं पूछता, इवन के बैठने की जगह भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है। और फिर माना कि चलो ऐसा होता है भाई, अब क्या करें, कहां से कुर्सियां लाएं, आप बहाना मान लिया। फिर ये कि उसका फैसला करते करते 7.5 साल भी गुजर चुके हैं और फैसला कोई नहीं हुआ। क्या यार लानत है, क्या होगा। यानी वो ऐसे हुआ कि वो गवांडियों ने देख के परले गवांडियों का और कत्ल कर दिया। कोई नहीं गल आ वेखा इतने भी तो होए या 7 साल हो गए ने, कख नहीं होया। तो एक कत्ल जो पकड़ा भी गया है, रिपोर्ट भी हो गया है, गवाह आ भी रहे हैं, और चक्रों में डाल रखा है। और खुदा के लिए अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ये होते हैं इंसाफ। मैं मतलब होते हैं जी, फ्लॉज एंड ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन उन पे बस ऐसे बैठे रहना यार, ठीक है। और एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ हो रही है एनर्जी वेस्ट, ठीक है। अब मुल्क में एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है। इतना माल असबाब अगर इकट्ठा हो रहा है, इतना जो मतलब जो भी यार क्या है, ठीक है। मैंने खुद सुना है, ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, मैं किसी की खिलाफ वर्जी नहीं करता, हमेशा देखी और सुनी बात करता हूं। तो वहां से एक बंदा निकल रहा है पार्लियामेंट से, यानी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जहां पे उस बंदे को जाने का हक है जो कि खमीर है, वो दिमाग में उसके वो थिंक टैंक है, वो पार्लियामेंट में दाखिल हुआ। थिंक टैंक दाखिल हुआ करते थे पार्लियामेंट में, हमेशा से तारीख उठा के देख लो दुनिया की। थिंक टैंक्स जो होते हैं उनको पार्लियामेंट में घुसेड़ा जाता है, चल भाई यहां काम करके दिखा, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल बना के दिखा। तो यहां पार्लियामेंट से निकलने वाले बंदे से पूछा जाता है, बताएं भाई काला बाग डैम कहां है, तो उसको इतना नहीं पता होता वो कहां है, ठीक है। यहां पार्लियामेंट से निकलने वाले बंदे से पूछा जाता है, यार प्लीज जरा तराना सुनाई, उसको यही नहीं पता होता कि ये तराना क्या है। यहां पार्लियामेंट से निकलने वाले बंदे से पूछा जाता है कि बताओ आज का जो राउंड सर्कुलर दिया गया था, वो जो पढ़ने को क्या था, वो उसमें क्या बात हुई थी, तो वो कह रहा मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। क्या यार, इससे ज्यादा क्या तौहीन करोगे पार्लियामेंट की और ये ऊपर नीचे सारे तबकात की। ये हमारे हैं, ये हम लोगों के हैं, तो इस क्यों नहीं, खमीर मर चुका है, ठीक है। और ये सोशल मीडिया वाले भी पता नहीं क्या है, हर टूटी फूटी साइकिल पकड़ के कह देते हैं लो जी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। देखो भाई, पाकिस्तान एक घर की तरह है, तो खुदा के लिए इस घर के जो असूल हैं, इस घर के जो जवाबत हैं, वो एक घर जैसे ही होने चाहिए, ठीक है। घर में बंदा सेफ फील करता है, साउंड फील करता है, उसके साथ होने वाली ज्यादती को सुना जाता है, ठीक है। तो फिर ये है कि जो घर के बड़े होते हैं, बड़ा होना अल्लाह की तरफ से एक रुतबा है, और ये अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। तो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जो रुतबा है, बड़ा होना,
اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ بہترین دلیرانہ طریقے سے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کی تائید کرتے ہوئے اپنائیں، اس طرح کر کے، یعنی کہ اس طرح کر کے کہ یہ لوگوں کی نظر میں عزت کا باعث ہو، خود بخود۔ میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود آہستہ آہستہ چیزیں ایسے آپ کے کنٹرول میں آئیں گی کہ بہترین جو ہے یہ ایک نظام بن کے رائج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو، بہت زیادہ بات ہو، ٹھیک ہے۔ جب کسی مسئلے پہ بات ہوتی ہے، کسی چیز کی طرف جانے کا ہم ارادہ کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں اتنے نا امید ہیں ہم؟ یہ نا امیدی کہاں سے بیٹھ گئی ہے ہمارے دل میں؟ یہ نکالنی ہوگی۔ اور دیکھیں اگر ہم یہ نہیں نکالیں گے تو اس طرح کے کیس، یہ جو ریپ کیس ہیں، یہ جو مرڈر کیس ہیں، یہ جو برگلری کے کیس ہیں، امبیزلمنٹ کے کیس ہیں، لوگوں کے گھروں میں بنا اجازت گھس جانا، ٹھیک ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لوٹ لینا، لوگوں کی بچیوں کی عزت جو ہے وہ پامال کرنا، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز اور یہ نرسز اور ہاسپٹل کی میں اجارہ داریاں قائم ہو جانا، یہ سارے مسائل اپنا سر اٹھاتے جائیں گے اور اٹھا بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے، رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جو چیزیں رپورٹ ہونے لگیں اس کا مطلب وہ سر اٹھا چکی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کی ہو رہا، کوئی اس میں چینج دیکھنے کو نہیں ملتا، تو اس کا مطلب کہ وہ چیز پکے طریقے سے اپنا قلعہ گاڑ چکی ہے آپ ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو یہ آپ مطلب دیکھو، اللہ برحق ہے، اللہ نے کہہ دیا جب ہر انسان کو مرنا ہے، مجھے بھی، ہر سب کو اپنی زندگی پوری کر کے جانی ہے، اور ساتھ جو لے کے جانا ہے وہ اپنے عمل ہیں۔ تو دیکھو اگر اللہ نے یہ سرپرستی آپ کی جھولی میں ڈالی ہے تو اس سرپرستی کو ایک عظیم، ایک دانا طریقے سے جو ہے نبھائیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف مطلب اگر مجھے یہ سرپرستی ملی ہوتی، یا فرض کریں یہاں کسی کو، میں اپنے گھر میں، تو میں اپنے گھر میں برابری کا جو ہے وہ معاملہ دیکھتا ہوں، وہ جیسے بھی بن پڑے، جس طرح بھی پاسبل ہو، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ذرہ بھر بھی زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے، مال خرچ کرنے میں، کوئی چیز لا کے دینے میں، ٹھیک ہے، کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ بات بڑی لمبی ہوگی، انشاءاللہ باقی باتیں کر لوں گی یار۔